العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج صفر المظفر کی 3 تاریخ ہے اور صفر مہینے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں مسکنسیپشنز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں پہلے ان کی کلیئرٹی ہو جائے، اس کے بارے میں صحیح باتیں پتہ چل جائیں ہمیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ صفر منحوس مہینہ ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صفرا، کہ صفر کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جو عرب معاشرہ تھا نا، اس کے اندر یہ رواج تھا کہ یہ جو عرب سے نا، یہ محرم الحرام کا چونکہ مہینہ ذی الحجہ ذی القعدہ ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 بڑے محترم اور مکرم مہینے ہیں۔ ان میں اسلام سے قبل بھی جو ہے نا یہ لوگ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کیا کرتے تھے 3 مہینوں میں۔ میں نے جب ذی الحجہ میں حج کا واقعہ تھا اس دوران میں بتایا تھا کہ یہ 3 مہینے کیوں مکرم ہیں، عزت والے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی ماہ سفر آتا تھا تو یہ لوگ لڑائی جھگڑے جو انہوں نے روکے ہوتے تھے 3 مہینوں کے لیے، یہ فوراً لڑائیوں میں اپنے لگ جاتے تھے دوبارہ، اور بدلے لینے کے لیے، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے یہ لوگ پھر اپنی لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ پورے کے پورے گاؤں، پوری بستیاں مردوں سے خالی ہو جاتی تھی، گھر ان کے خالی ہو جاتے تھے، صرف عورتیں رہ جاتی تھیں۔ تو یہ لا سفر مکانا حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ اسلام سے پہلے کہ جی مکان خالی ہو جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے مکان اور چلے جاتے تھے لڑائیاں جھگڑے کرنے کے لیے، تو اس دور کی خواتین نے کہا کہ یہ تو بڑا منحوس مہینہ ہے کہ ہمارے مرد ہم سے چلے جاتے ہیں۔ اور ان میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ یہ ماہ سفر میں شوہر اپنی بیویوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، شادیاں نہیں کیا کرتے تھے، سفر نہیں کیا کرتے تھے، کاروباری سفر تجارت وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، صرف جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے۔ تو ان تمام جہالتوں کو اگر ہم آج دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہیں سفر کا مہینہ چل رہا ہے، کپڑے نہیں بنانا، شادیاں نہیں کرنی ماہ سفر میں۔ کسی کی شادی تھی، میرے دوست کا وہ شادی ہال وغیرہ ہے نا، کہتا ہے یار مفتی صاحب اس کے اوپر تو کچھ بیان کرو کہ بھائی ماہ سفر میں بھی شادیاں کی جا سکتی ہیں، ہمارا پورا ماہ سفر کا مہینہ ایک بھی بکنگ نہیں ہوتی، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار میں کس طرح لوگوں کی کھوپڑیاں تو کھول کے اس میں کیتلی کی طرح چائے تو نہیں انڈیل سکتا نا، اب لوگ نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں بھائی۔ ماہ سفر میں یہ بھی اور مہینوں کی طرح مبارک مہینہ ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ماہ سفر میں تو جو ہے بہت سارے لوگوں کی وفات ہوئی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے جید علماء کرام کی ماہ سفر میں ہوئی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی 25 سفر کو وفات ہوئی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ یہ مہینہ ماہ اللہ نوست والا ہو گیا؟ اگر اس طرح دیکھتے ہو تو سید الانبیاء و سید البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال مبارکہ ظاہری طور پر دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا وہ تو ربیع الاول میں ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول ہی آپ کی ولادت باسعادت کا دن بھی مانا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول ہی آپ کی وفات کا بھی دن مانا جاتا ہے دنیا سے جب آپ نے پردہ فرمایا۔ کچھ روایت 9 ربیع الاول، کچھ میں 10، لیکن یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہی آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو
تو پھر تو اس طرح معاذ اللہ آج جو ہم ربیع الاول کو اتنا مبارک مہینہ کہتے ہیں، یہ تو پھر اس طرح تو یہ مہینہ ربیع الاول بہت ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس ہونا چاہیے کہ اس میں رسول نے دنیا کو چھوڑا، ہم سے دنیا سے تشریف لے گئے. نہیں، یہ جہالت پر مبنی بات ہے کہ جی اس میں بھائی کیا اور مہینوں میں لوگ نہیں مرتے؟ کیا اور مہینوں میں لوگوں میں مصیبتیں نہیں آتی؟ ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے جی اس مہینے میں یعنی ماہ سفر المظفر میں آسمان سے 70 بلائیں بیماریاں نازل ہوتی ہیں. جھوٹ، فضول بات ہے بالکل، کوئی حدیث میں نہیں، کوئی شرع میں ایسی بات نہیں ہے، خام خواہ اپنی طرف سے بنا دیا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی یہ آخری بدھ جو ہوتا ہے، آخری بدھ سفر کا، اس کو لوگ جو ہے نا ایک خاص قسم کی خوشی مناتے ہیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا. ارے بھائی عقل کو ہاتھ مارو بھائی، کچھ پڑھا بھی ہے، کوئی تکلیف کی ہے کتابیں کھول کے دیکھنے کی کہ یہ بات حقیقت ہے کہ غلط ہے؟ آخری بدھ کو نبی کریم علیہ السلام کو تو مرض شدت، حضور علیہ السلام کو جو بخار نے آ کے خدمت کی تھی، آپ کی یہاں نیاز حاصل کیے، بخار آیا تھا رسول کریم علیہ السلام کو، وہ تو یہ سفر المظفر کے آخری دن تھے. جو بدھ کا دن تھا اس دن رسول کریم علیہ السلام کو بخار کی تکلیف بہت زیادہ تھی، تو یہودیوں نے مٹھائی تقسیم کی تھی کہ چلو جی چلو اب تو نبی کریم علیہ السلام جانے والے ہیں، خوشیاں منائی تھی انہوں نے. اور آج مسلمان جاہل یہ آخری بدھ کو بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، خاص قسم کی کچھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، خاص قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور جی حضور نے آخری اپنی طرف سے کسی نے مشہور کر دیا کہ جی آپ علیہ السلام کو آخری بدھ کو صحت ہوئی اور آپ نے غسل صحت فرمایا تھا. اس کے چند دن بعد تو سرکار علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا. تو یہ ہماری جو سب سے زیادہ یہ جو توہم پرستی، جو جہالت ہے نا، یہ اصل میں اگنورنس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، جہالت، کم علمی، یہ بہت بڑا عذاب ہے. جہالت بہت بڑا عذاب ہے. آئی ریپیٹ اگین، ignorance is the biggest، کیا کہنا چاہیے، نقصان ہے انسان کا. سب سے بڑا نقصان جو ہے نا وہ جہالت ہے. پتہ ہی نہیں ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے، نہ عورتوں کو پتہ ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ بچیوں کو پتہ ہے، بڑے بوڑھے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ جو جہالت ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے معاشرے کو. اگر ہم جاہل نہ ہوتے، بہت ہاتھ جوڑ کر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر ہم جاہل نہ ہوتے، میں عوامی بات کر رہا ہوں، تو کیا ہم یہ جو روز نئے نئے ٹٹپونجی آ جاتے ہیں اسلام کا چورن بیچنے، اجی میں جو ہوں آپ کو اسلام نافذ کر کے دوں گا، اجی ہم یہ کر دیں گے، اجی ہم وہ کر دیں گے. وہ ملک سنوارو قرض اتارو والی اسکیم یاد ہے 92 میں نواز شریف نے کی تھی؟ او میری آنکھوں کے سامنے عورتوں نے اپنے سونے اتار اتار کے دیے تھے. جی ساڑھے نواز شریف نے کیا ہے، چلو جی ہمارے ملک کو آزاد کرائے گا کر دیتے، کم بخت سارا پیسہ لے کے ہم نے بنا کے بیٹھ گئے. روٹی کپڑا اور مکان کا بھٹو نے نعرہ دیا تھا، کیسا بے وقوف بنایا تھا. ٹھیک ہے بھٹو نے ایک بہت عالی شان کام کیا ہے، ختم نبوت کے اوپر جو سائن کر کے وہ گیا ہے، مجھے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ انشاءاللہ بخشش کا اس کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. بھٹو صاحب کی قادیانیوں کے خلاف جو یہ سائن کر کے گئے آئین کے اندر 1974 میں، ان کو جو غیر مسلم قرار دے کے گئے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں خراب بھی ہوئی ہیں انہی کے دور میں. روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ سب کچھ نیشنلائز کرا دیا. رات کو کروڑوں ارب پتی تھے، صبح اٹھے تو سڑک پہ تھے، پتہ چلا جی آپ کی انڈسٹری، آپ کا ساری فیکٹری گورنمنٹ نے اپنے کھاتے میں لے لیا. ہم اگر جاہل نہ ہوتے تو کیا آج یہ آئی پی پیز والے ہمارے اوپر مسلط ہوتے؟ کس کی؟ اب تو میڈیا آزاد ہے نا، سب کچھ پتہ ہے. یہ نواز شریف کے اتنے شیئر ہیں، زرداری کے اتنے شیئر ہیں، فوج کے اتنے شیئر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اتنے شیئر ہیں، اور چائنا والوں کے اتنے شیئر ہیں، تو یہ سیٹھ کریم داؤد سیٹھ کے اتنے شیئر ہیں. یہ سب منشا گروپ کے، یہ سب چور چپاٹیے بھائی بھائی ہیں سب. کیا ایم کیو ایم تو کیا یہ سب اس میں سب شامل ہیں. آپ کی پی ٹی آئی اور یہ سب شامل ہیں بھائی، سب نے مل کر لوٹا ہے. میں برملا صاف کہہ رہا ہوں، کسی ایک کی بھی میں لگی لپٹی الحمدللہ نہیں رکھتا. بری لگتی ہے تو لگتے رہے، میں اللہ اس کے رسول کو جواب دے ہوں. بھائی ہم جاہل ہیں،
प्रिंस चार्ल्स, अब तो किंग चार्ल्स हो गया है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक दिन लेक्चर दिया। वो कहता है, मैं मफहूम अर्ज कर देता हूँ, कहता है कि हम अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा गुनाह है वो ये है कि हमने ये समझा, वी मिसअंडरस्टूड दैट इस्लाम इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ वेस्ट, कि इस्लाम जो है वो बदतरीन दुश्मन है मगरिब का। ये हमारी इंतहाई शदीद तरीन गलत फहमी है। फिर कहने लगा कि अरब्स एंड मुस्लिम्स आर दोज who taught us how to make hygienic society। अरब और मुसलमान तो वो लोग हैं कि जिन्होंने हमें पाकी, सफाई और हाइजीन के जो निज़ाम है वो हमें सिखाए। कि जब मुसलमान ताजिर वेस्ट में आए, जब इस्लाम फैला, बिफोर दैट वी वर हैविंग वो कीचड़ हमारे टखनों तक, टखनों से ऊपर तक, आधी पिंडलियों तक, तो बारिश के बाद हमारी गलियों सड़कों में कीचड़ खड़ा रहा करता था जैसा आज हमारे पास है। पानी है ना, अभी भी पिछले जुमे बारिश हुई थी, अभी तक पानी खड़ा है। नकासी का निजाम वेस्ट को, यूरोप को किसने दिया था? इस्लाम ने। मुसलमानों ने बोला यार ये क्या, तो उन्होंने सीवरेज सिस्टम, गटर लाइन सिस्टम अरब मुस्लिम्स ने आकर के वेस्ट को सिखाया। मैं नहीं कह रहा, ये किताब देखें यूनिवर्सैलिटी ऑफ इस्लाम, इसमें प्रिंस चार्ल्स, जब ये 2010 की बुक है, वो बता रहे प्रिंस चार्ल्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर दिया, उसके अंदर इस्लाम की हक्कानियत और दोस्ती की बात। अंग्रेज़ों में ये बात जरूर है, सच बात जो भी होती है वो करते हैं, हम नहीं करते मुसलमान, हम डरते हैं। यार मैं इसको बोलूँगा, मैं गवर्नर के पास बैठा हूँ सपोज, और मैं बोलूँ यार गवर्नर साहब, वाह वाह वाह, क्या आपने टेसोरी साहब ज़बरदस्त काम किया हुआ है, आपने जमात इस्लामी वालों को खूब नाश्ता कराया, ये कराया, वो धरने पे बैठे, आपने उनकी खातिर में। क्यों करूँ मैं उसको ये बात भाई? मैं ये क्यों ना कहूँ कि तुम भी चोर हो भाई, तुम लोगों ने मिलकर IPPs किया हुआ, अगर गवर्नर हो तो हक अदा करो हमारे गवर्नर होने का, हमें रिलीफ दो, कराची के लोगों को रिलीफ दो। कराची के गवर्नर हो, सिंध के गवर्नर हो, बल्कि तुम दो रिलीफ। नहीं देगा, उसके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। कामरान टेसोरी के गवर्नर है। जब उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर बनाकर भेजा, मूसा, व्हाट हिज नेम वाज, मूसा कुछ करके था, उसको भेजा, उनको भेजा साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि भाई आप मिस्र के गवर्नर हैं, मिस्र के, इजिप्ट, हाँ जी, तुमको गवर्नर बना के भेजा जा रहा है, लिखवाओ तुम्हारे एसेट्स क्या हैं, तुम्हारे पास असासे क्या क्या हैं। उसने कहा जी मेरे पास ये सासा है, ये सासा है, एक घर है, ये घोड़ा है, एक ऊंट है, और ये बीवी है, इतने बच्चे हैं, और ये हमारा ये लाइवलीहुड है, ये मेरी अर्निंग की सोर्सेज हैं, इससे मैं कमाता हूँ जी। लिख लिया। फिर उसको एक हुक्मनामा दिया उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक, 5 बर्रे आज़मों तक इस्लाम का 22.5 लाख मुरब्बा गज पे इस्लाम की हुकूमत कायम की, जिसने जो ईंट का तकिया लेकर जो है ना दरख्त के नीचे सो जाया करते थे, वो हाकिम वक्त, वो खलीफतुल मुस्लिमीन। उन्होंने कहा कि जो जो गवर्नर बनेगा या जो जो जिस ओहदे पर फाइज होगा, उससे पहले वो अपने सारे असासे लिखवा के जाएगा। अगर सेम असासे उसकी रिटायरमेंट या उसके टेन्योर खत्म होने के बाद अगर उसके असासे सेम हैं तो ये बहुत मुबारक बात है और अच्छी बात है। कमाल या फखर की बात नहीं है, कमाल या फखर की बात नहीं है कि भाई मेरे पास 2 गाड़ियां थी तो 2 ही पे बाद में वापस आ गया हूं। अब जिसके पास मोटरसाइकिल होती है वो 10 गाड़ियों का मालिक होके अपना ओहदा छोड़ता है। तो फरमाया कि जिसके असासे ज्यादा निकलेंगे उसको मैं कोड़े लगाऊंगा। अरे गवर्नर मिस्र को कह रहे हैं कि अगर तेरी एक भी चीज ज्यादा निकली तेरे असासों से तो तुझे कोड़े लगाए जाएंगे, सरे आम चौक पर कोड़े लगाए जाएंगे। कौन बनेगा फिर गवर्नर? कोई भी नहीं बनेगा। ये इग्नोरेंस है, हमारी जहालत, हमें पता ही नहीं हम कितने आलीशान माजी के मालिक हैं। हम इस्लाम के दाई हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं कि आज कुरान को पढ़ के, इस्लाम को पढ़ के, साइंस को पढ़ के लोग कह रहे हैं कि यार दिस इज द रिलीजन टू बी फॉलोड, ये वो मजहब है जिसके ऊपर अमल करना चाहिए और ये इट इज वर्केबल, फॉलोएबल, इसको फॉलो किया जा सकता है। The fastest growing religion of the world is Islam। सबसे
سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو ریلیجن ہے وہ اسلام. کون اسلام قبول کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے اسلام کو پڑھا, او آئی سی ہماری یہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, میں نے 10 قرآن ختم کیا رمضان میں. نہ وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, انگلش میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں. او ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دس از اے بک نو ڈاؤٹ ان اٹ, اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. او اف اٹ از ناٹ انڈاؤٹیبل بک دین وی مسٹ ریڈ اٹ. اگر اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو ہم کو اس کو پڑھنا ہے, کیونکہ اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس میرے اندر شک نہیں ہے, میرے اندر جھوٹ نہیں ہے, میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. صرف قرآن ایسی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی ifs and buts نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھتے مسلمان؟ میں آپ سب سے کہتا ہوں, آپ ہم 500 آدمی یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کون روزانہ قرآن اٹھاتا ہے, صرف ایک صفحہ پڑھے, ارے ایک رکوع پڑھے, 10 لائنیں پڑھے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. یار اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہم سے کیا مخاطب؟ اللہ اگر بنی اسرائیل کے واقعات بتا رہے تو کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ باز آ جاؤ, گناہ مت کرو کہ میں نے پچھلی امتوں کو جب پکڑا تھا, ان ربک لشدید, ان بچہ ربک لشدید, کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ گرفت بہت مضبوط ہے. جو پکڑ پہ آ گیا پھر تیری سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. تو موت مانگے گا, تجھے موت نہیں ملے گی. آئے گی ہماری ایسی پکڑ, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بادل آئے میں گرمی نہیں کم ہو رہی. یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار, یہ دن اور رات کی تبدیل ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں. ہمیں کیوں نہیں نشانی نظر آ رہی؟ یار جو دن تھا وہ شام ہو گئی تھی, شام کے بعد رات ہو گئی تھی, اندھیری رات ہو گئی تھی. ہم نے بلب جلا لیے تو کیا وہ اندھیری رات ختم؟ بلب فوراً بجھ جائے گا, رات پھر ہوگی. کیوں نہیں ہمیں قرآن کیوں نہیں ہم سمجھ رہے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیوں علماء سے ہمیں نفرت ہے؟ کیوں علماء کے پاس نہیں بیٹھتے؟ بیٹھے میں علماء آپ کے پاس, آپ کے لیے آؤ جی بیٹھو, ہم سے پوچھو کیا چاہیے, کیا پڑھنا ہے. ہم آئیں گے, جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, بیوی اجازت نہیں دے رہی ہے, اور جی میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی, اب کیا کروں جی, اس سے دوبارہ کس طرح سے ملاپ ہوگا. جی باپ مر گئے, میں بہنوں کو نہیں دینا چاہتا, باپ نے بہنوں کی شادی پہ بہت پیسہ دے دیا, آپ مجھے بتاؤ میں ان سے کیسے چھٹکارا پاؤں. یہ پوچھنے آتے ہیں مولویوں کے پاس, چپ ہے ہمارے اوپر. پوچھو, یہ بھی پوچھنا غلط نہیں ہے, لیکن کیا ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا یار مولوی صاحب ذرا بتاؤ یار, قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الشمس والقمر بحسبان, شمس اور قمر, سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. یار یہ شمس اور قمر بھی جب حساب سے چل رہے ہیں تو میں کیسے بے حسابہ ہو گیا؟ میں کیوں آؤٹ آف رینج جا رہا ہوں؟ میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہے جی جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے. Now you have nothing else, not even a single part in the Rahman blessings of Allah. کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے پاس. اب نہیں, ہم نے جھوٹ بولنا ہے, چلتا ہی نہیں ہے. جھوٹ سے کیا کریں؟ جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. نعرہ بنایا ہوا ہے نا ہم نے, اپنے لیے ایکسکیوز نکالا ہوا ہے. کیوں نہیں پڑھتے ہم قرآن؟ ڈرتے ہی نہیں ہم اللہ سے, معاذ اللہ. اصل حقیقت یہ ہے ہم نہیں ڈرتے, معاذ اللہ. جس نے یہ کہا میں نہیں ڈرتا وہ کافر ہو جاتا, پتہ ہے آپ کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہا, ہمیں وہ قبر کا گڑھا نظر نہیں آ رہا. بس مجھے کسی طرح مال مل جائے, بس حلال ہے حرام ہے, I don't damn care about it. ہمیں کیئر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیسا مال چاہیے, بچے کی شادی کرنی ہے, گھر اچھا بنانا ہے, رشتہ دار کیا کہیں گے, ارے اس کی بیوی کو دیکھو, اس کے میاں اس کی بیوی نے اس کو ذلیل کیا, اس نے جا کے دنوں میں وہ محل بنا دیا. حلال کمایا حرام, ہمیں کیا, ہمیں تو بس پیسہ چاہیے. ہم نے تو بچی کی شادی دھوم دھام سے کرنی ہے, 25 لاکھ سے کم پہ شادی نہیں ہوتی بھائی. پیسہ لاؤ پیسہ میاں. بیویاں ڈنڈا دے کے رکھتی شوہر کو, وہ کیا کرے, وہ روتا ہے, سجدے کرتا ہے, اللہ کی کرنا, پھر مجبور کان میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یار تو اگر یہ والا کام کر لینا اللہ معاف کر دے گا یار, وہ رحمان ہے رحیم ہے یار, معاف کر دے گا, چل کر لے, یہ چھوٹا سا کام کر لے. اپن جاتے ہیں, ہاں یار یہ کام ہے 2 نمبر ہے نا, ہیروئن ہے, چل یار بیچتے ہیں, دے تھوڑا سا مال میں بیچ کے آتا ہوں تیرا. Am I right or wrong? Tell me that. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم حرام کام کی طرف فوراً راغب ہو جاتے ہیں. اس کو نہیں سمجھتے یار یہ اللہ کی آزمائش. اللہ نے کہا ہے میں تم سے تمہاری ٹیسٹ کروں گا, I will testify you by hunger and by fear. میں خوف اور بھوک سے تمہاری آزمائش کروں گا. یار یہ خوف کا اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے, ہم اس آزمائش کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟
بس میں بڑا ڈاکٹر بن جاؤں, میں بڑا انجینئر بن جاؤں, میں نے اپنے بیٹے کو کیا پڑھانا ہے, بس میں نے اس کو آئی ٹی کا پڑھا دیا, بس اس کو میں بہت بڑا جو ہے نا آئی ٹی انجینئر بنا کر کے اس کی کمائی کھاؤں گا. واٹ از دس نان سینس؟ ہم کیوں نہیں انسان کے بچے بن رہے, ہم کیوں نہیں مسلمان بن رہے؟ آج صبح میں ایک جگہ تھا ٹی وی چینل پر, وہاں بات چیت ہو رہی تھی بریک میں, تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. ابھی میں آ رہا تھا, بڑی مسجد میں نا 3 پودے الحمدللہ آج لگائے گئے, شجرکاری کی گئی ہے. آج میں آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں, یاد کر لینا خدا کے لیے, مر جاؤں تو مجھے یاد کر کے دعائیں دینا. دنیا کا جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی نہیں تھا نا, کوئی بھی نہیں تھا نا, دنیا میں نہیں تھے آدم علیہ السلام. کہاں تھے؟ ہیونز, جنتوں میں تھے. ساری جنتوں میں سیر کرتے تھے آدم و حوا علیہ السلام. جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا, ایک انہونی ہوئی, اللہ نے فرمایا اس درخت کے بعد, بہرحال وہ ایک الگ قصہ. آپ کو دنیا میں بھیجا گیا, اچھا مجھے کوئی مسجد سے نکالے تو میری کیا, ارے نہیں نکالو نا یہاں نہیں نکالو, میرے کو جو دروازہ کوئی بھی چیز میرے کو نظر آئے کہ وہ شیلڈ, الماری, کچھ بھی ہوگا نا میں پکڑوں گا. آدم علیہ السلام جب جنت سے فرمایا گیا, اللہ کا حکم آ گیا جی آپ دنیا میں جائیں, تو آپ نے ادھر ادھر ہاتھ مارے تو وہاں لگی ہوئی بیلیں, پودے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, آپ نے پکڑ لیے وہ, لیکن آپ کو حکم ہو چکا تھا, فرشتے لے کر آ گئے زمین پر. اب آپ کے ہاتھوں میں پودے ہیں جنت کے. اب زمین پر جب تشریف لا رہے تو پاؤں لگے نرم نرم مٹی پہ, ادھر ادھر حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں, یا اللہ یہ میں کہاں آ گیا؟ فرمایا آدم اب یہ تمہارا مسکن ہے, تمہاری اولاد کا اب یہی مسکن ہوگا, اب تم نے یہاں رہنا ہے. یا اللہ ان کا کیا کروں, یہ جو میں نے پکڑے میں پودے؟ فرمایا گڑھا کھودو, اس کو لگاؤ. اب یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا جو سروائیول ہے, بقا ہے, وہ یہ پودا ہے, یہ شجرکاری ہے, یہ پلانٹیشن. دنیا کا سب سے پہلا پریکٹیکل جو کام ہوا, ورک جس کو بولتے ہیں, فرسٹ ورک ڈن آن دی ارتھ واز پلانٹیشن. یہ پودا کھاتا ہے, جانور بڑا ہوتا ہے, ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں. یہ پودا بڑا ہوتا ہے, ہم اس کا پھل کھاتے ہیں, اس کی ہم فصل کھاتے ہیں. اس سے ہی ہماری نجات اور سروائیول ہے, پودے سے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پودے لگا رہے ہیں, سارے پودے صاف کر کے, ساری جو ایگریکلچرل لینڈ ہے, جاؤ نا آپ ذرا سپر ہائی وے, نیشنل ہائی وے پہ, ساری ایگریکلچرل لینڈ کو انہوں نے پکا کر کے سوسائٹیز اور انڈسٹری لگا دی ہے. اب رو رہے ہیں پاکستان میں ایگریکلچر نہیں ہے. ایگریکلچرل کنٹری ہوتے ہوئے ہم کو گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اس کے پیچھے ایک الگ سیاست ہے, وہ میں بات بھی کبھی عرض کروں گا. لیکن ایگریکلچر, گرینری لگاؤ اپنے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, نہیں تو یہ گرمی مار دے گی ہمیں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مار دے گی اپنی. میں نبی کی آخری حدیث سنا کر کے عرض ختم کرتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کسی نے بیج لگایا, بیج بویا, اس سے پودا نکلا, اس پودے سے بڑا ہوا, اس پودے سے چرند نے, پرند نے, انسانوں, حیوانوں نے اس سے نفع حاصل کیا, فائدہ دے, دھوپ سے سایہ ملا, اس کے پتے کھائے, اس کا پھل کھایا, اس کی سبزی کھائی. اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے وہ بیج لگایا تھا نا, ان سب کو جن کو نفع اور فائدہ ہو رہا ہے, ان سب کا ثواب اس پودا, اس بیج لگانے والے کو اس کا ثواب پہنچے گا. تو لگاؤ پودے یار, اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت عطا فرمائے.